السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان کو دنیا کائنات میں رہنے کے لیے جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ مختلف نوعیات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، مختلف طرح کی وہ ضروریات ہیں۔ کچھ ضروریات کا تعلق انسان کے کھانے پینے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ ضروریات کا تعلق انسان کے پہننے کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اور بھی ضروریات ہوتی ہیں جن کے ساتھ انسان اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک وقت کا کھانا نہ ملے انسان زندہ رہ سکتا ہے، کپڑا اچھا نہ ملے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک ایسی نعمت کا اور ضرورت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، نہ دنیا کائنات میں اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کل قیامت کے دن وہ کسی فائدے میں اور کسی ناز اور نعم میں ہو سکتا ہے۔ اس ضرورت کو یا اس عظیم نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے ایک دن میں کئی بار
ہم وضو کر کے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے دست بستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ کہ ہمیں ہدایت دے دے۔ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ مال بھی دے، کپڑا بھی دے، کھانے پینے کو بھی اچھا دے دے، گھر بھی دے دے، مکان بھی دے دے، گاڑی بھی دے دے، سب کچھ دے دے، لیکن ہدایت کی نعمت سے وہ محروم ہے، کیا وہ آخرت میں جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ بنوں، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اچھا گمان الحمدللہ ہر کوئی نماز کے اندر یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد بنیادی بات جو آج کے خطبہ جمعہ کی ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے سوا اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہر قسم کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، گویا مختار کل ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جس طرح قرآن کریم کی 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ضمناً یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ ہدایت دینا جب اللہ کے اختیار میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کسی کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، اور کسی میں بڑی بڑی شخصیات بھی شامل ہیں۔ یہ بات چونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لہذا اشارتاً یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقام دیا ہے، بلکہ بعض صحیح روایات میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو پرکھا، سب سے زیادہ جو پاک صاف دل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا لیا، ان کے بعد سب سے زیادہ جو پاکیزہ دل تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابہ کرام بنا لیا۔ تو گویا سب سے بڑھ کر پوری انسانیت میں، جنوں میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہوا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ ہدایت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اختیار انبیاء میں بھی نہیں بانٹا، بلکہ ہدایت کس کے پاس رکھی؟ اپنے پاس ہی رکھی۔ اس پر مختلف قسم کی مثالیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا، اس نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ آج جو بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ برابر اس پر بھی جاتا ہے، جس طرح کہ سورۃ الانعام میں اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا اللہ کا نافرمان بن جائے؟ تھوڑا سا آگے بڑھیے، بابا تبلیغ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے، لیکن اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے۔ بیٹا غرق ہو رہا ہے، ہدایت نہیں دے سکے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام، یہ دونوں اپنی گھر والیوں کو ہدایت نہیں دے سکے، جس طرح کہ سورۃ التحریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ بہت بڑے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام،
لیکن اپنے گھر والوں کو ہدایت نہیں دے سکے کیونکہ ہدایت ان کے پاس نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ جد الانبیاء، توحید کا علم بلند کرنے والا وہ اکیلا شخص گھر والوں نے بھی نکال دیا، قوم نے پکڑ کر آگ میں داخل کر دیا، اس کے باوجود اتنی قربانیاں دینے والا نبی، ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ پر بھی نہیں رکھی۔ والد نافرمان ہو گیا، اور اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ باہر صورت آگے بڑھیے۔ وقت کا فرعون ہے، انا ربکم الاعلی کی صدا لگانے والا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کے گلوں پر چھریاں چلا دینے والا، اتنا سخت اور جابر قسم کا حکمران، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آیا، اس کی بیوی کو مومنہ بنا دیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقام کس کو دیا ہے؟ امام الانبیاء، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہزار فضائل ہیں دیگر انبیاء کے، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، نوح علیہ السلام کو خاص مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، یوسف علیہ السلام کو کون نہیں سمجھتا، سلیمان کو کیا کچھ دیا گیا کون نہیں جانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی، لیکن امام الانبیاء کس کو بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ان کے ہاتھ پر بھی نہیں رکھی۔ تو گویا ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، وہی کسی کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ محبت کے باوجود بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اپنے چاچا کو آپ چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے، یہ کلمہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، بہت محنت کے باوجود بھی آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ ساری تفصیل ذکر کر کے میں صرف یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام، جن کا اتنا مقام و مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت پر ان کو ممتاز کر دیا، جنوں پر ان کو فوقیت عطا کر دی، ہدایت جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آج کے کسی بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے مرشد، بڑے سے بڑے داعی، بڑے سے بڑے مبلغ کے ہاتھ میں ہدایت اللہ تعالیٰ کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو گویا جب بھی دروازہ نوک کیجئے کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا دروازہ، اللہ سے سوال کیجئے۔ نماز کے اندر ہم نے ہدایت مانگی، کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ جب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے تو یہاں ایک بہت بڑا عظیم سبق بھی ہے کہ جو رب ہدایت دیتا ہے، معلوم ہوا باقی ساری ضروریات بھی اسی سے مانگی جائیں، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بات بہت اہم ہے، اس کو آپ نے ذرا دقت نظر کے ساتھ دیکھنا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ یہ بات تو ہم نے طے کر لی کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب ایک سوال ہے، اشکال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہی ہے، تو پھر گناہ گار آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ ہدایت دینا اگر اللہ کا کام تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیتا۔ ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی مسجد میں آنے کی، تو جو لوگ نہیں آئے ان کو بھی اللہ دے سکتا تھا ہدایت۔ جو لوگ مستقل طور پر نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے، وہ کافر لوگ ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، اللہ چاہے تو ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، اس طرح کے سوالات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی کیے جاتے تھے۔ چھوٹی سی مثال کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ اس بات کو واضح کر رہا ہوں، اس امت میں دو بہت عظیم شخصیات ہیں، ایک نیکی کے اعتبار سے اور ایک گناہ کے اعتبار سے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس امت میں سب سے زیادہ مقام کس کو دیا گیا؟ ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو گویا وہ اس امت کی عظیم شخصیت ہوئی۔ دوسری طرف ہماری اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل۔ دونوں کو سامنے رکھیے، ہدایت کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی تھی۔ یہ دو چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی تھا اور رضا بھی شامل تھی۔ لیکن ابو جہل کے ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تو تھی کہ یہ بھی مومن بن جائے، ارادہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ آدمی کو کافر ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ کی خوشی تھی کہ ابو جہل بھی ایمان لے آئے، لیکن اس کے کرتوت ایسے تھے، اس کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ مختصر سی بات سمجھنے کے بعد یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو انسان ہدایت کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر ارادہ شامل ہوتا ہے، وہ ارادہ شامل ہونے کے ساتھ آدمی پھر مومن بنتا ہے اور پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی کا اپنا ارادہ نہ ہو، اللہ کی رضا تو ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا تو نہیں کہ کوئی مسجد میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے روکا تو نہیں کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے کہ سارے آدمی مسلمان بن جائیں۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو یہی مشن دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ سب تک میری دعوت پہنچا دو، جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ کی بات پہنچا دو، سارے اللہ والے بن جائیں۔ لیکن گویا انسان کے اپنے کچھ کرتوت ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی تجارت، صنعت، ملازمت، ان تینوں میں سے ایک پیشہ بھی اختیار نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میں روزی دیتا ہوں تو مجھے دے، ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی آپ اسباب تو اختیار کیجئے، آپ تجارت تو کیجئے، کوشش تو کیجئے، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے ہموار کر دے گا۔ اگر آپ گھر میں ہی بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو روزی دے گا؟ اسی طرح جو آدمی ہدایت کے لیے نکلے گا، کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے رستے آسان کر دیتا ہے۔ اس معنی اور مفہوم کی قرآن کریم میں 10 آیات موجود ہیں۔ آخری بات جو آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہے کہ وہ اسباب کون سے ہیں کہ ہم اگر انہیں اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اختصار کے ساتھ چند اسباب کا ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا سبب کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان ہدایت کی دعا مانگے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، ہاں جس کو میں ہدایت دے دوں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فاستہدونی اہدکم، چنانچہ تم پر لازم ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اس لیے تو ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ یہاں ضمن ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، ہدایت کی دعا نماز کے اندر ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب، معنی اور مفہوم شاید کسی کو پتہ ہو، لہذا یہ مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا
تو پھر دعا اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ مومن آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دے ہی دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ تو گویا دوسری بات کیا ہوئی؟ کامل ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی رشد و ہدایت دینے والا ہے، وہ ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے۔ اللہ پر جو آدمی ایمان رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور اپنے خاص لوگوں میں اس کو شامل فرما لیتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھلے دل کے ساتھ اسلام کو قبول کرے۔ ضمناً یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارے اسلاف جب کلمہ پڑھ لیتے تھے تو اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتے تھے کہ میں اب کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میں قیدی ہوں۔ مسلمان مومن آدمی ایک قیدی کی حیثیت سے دنیا میں رہتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اسلاف کیا کہا کرتے تھے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گناہوں سے یہ کلمہ ڈھال بن جائے، گناہوں سے یہ کلمہ ڈھال بن جائے۔ اگر میں شراب نوشی کروں کوئی مجھے ڈانٹے نہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کوئی مجھے کچھ نہ کہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں کلمہ گو ہوں۔ نہیں عزیز بھائی، کلمہ پڑھ کر انسان قیدی بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے کھلے دل کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ارادہ کرے کہ میں اس آدمی کو ہدایت دوں، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو گویا کھلے سینے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ، بڑے جگر کے ساتھ اسلام کے ایک ایک اصول کو تسلیم کر لینا، یہ بھی انشاءاللہ ہدایت حاصل کرنے کا ایک عظیم سبب ہے۔ چوتھا سبب کیا ہے کہ ہر وقت انسان کو کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ جیسے جیسے وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانی والے رستے پیدا کرتا جائے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت، کوشش، لگن اور تڑپ کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے لیے رستے ہموار کر دیتے ہیں۔ اور پانچویں بات کیا ہے؟ جو آدمی ہدایت مانگنا چاہتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کرے۔ ہر وقت اس کی کال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ مجلس میں بیٹھا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چلتا پھرتا استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح درود پاک پڑھتا رہے، قرآن کریم کی آیات یاد ہیں وہ پڑھتا رہے، گویا ہر وقت وہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ اٹیچ رکھے۔ اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی بالآخر ایک دن اس کو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور ہر قسم کے ہدایت کے راستے اس کے سامنے منکشف کر دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اسی سکون کا تو دوسرا نام ہدایت ہے۔ آگے بڑھیے، چھٹی بات کیا ہے؟ قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ جس کو قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا وہ ناظرہ پڑھے،
جو ناظرہ سیکھ جائے وہ مختلف آیات اور مختلف صورتیں حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے پڑھنا شروع کر دے. جسے قرآن یاد ہے، مختلف صورتیں اس کو یاد ہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دے. جسے قرآن کریم کا ترجمہ آ گیا، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے معانی، تفاسیر جو ہیں وہ سیکھنا شروع کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے علم اور عمل ایک ساتھ سیکھا ہے. اور بعض صحابہ کرام تو ایسے ہیں جنہوں نے مہینوں کی تعداد میں سورۃ الفاتحہ یاد کی ہے. ہم تو آج کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا بیٹا الحمدللہ 5 منٹ میں سورۃ فاتحہ یاد کر لے گا، میرا بیٹا الحمدللہ 3 ماہ کے اندر قرآن کریم حفظ کر لے گا. ہم یہ دعویٰ کر لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کا رنگ اس کے اوپر نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے ہم سمجھ نہیں پائے اس کے اندر لکھا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آغاز سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فی، یہ لا نفی جنس کا ہے. آپ جانتے ہیں ہر قسم کی جو نفی ہے جنس کی وہ اس کے اندر مراد ہے کہ شک کی جتنی بھی قسمیں ہوں کسی قسم کا شک اس کے اندر نہیں ہے. وہ شک عربی زبان کی وجہ سے ہو، وہ گرامر کی روح سے ہو، وہ ترجمہ اور تفسیر کی روح سے ہو، وہ ایک کامل کتاب کی وجہ سے ہو، کسی قسم کا شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کے اندر رکھا نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. ہدایت ہم ڈھونڈتے ہیں دنیاوی علوم اور فنون میں. قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو سراپا ہدایت ہے اس کو کبھی ہم نے پڑھا نہیں. ایک مختصر سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بیرون ملک کا قصہ کسی نے شیئر کیا. عیسائی ملک ہے، ایک عیسائی نے مسلمان کو دیکھا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے. سوال کر لیا کہ 5 وقت تمہیں کیا ہوتا ہے؟ دورہ پڑ جاتا ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا دن میں 5 مرتبہ میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا 5 مرتبہ ایک دن میں اپنے رب خالق کے ساتھ ملاقات کرتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کیا بات چیت ہوتی ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں ہے کہ میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں. اپنے قاری صاحب سے پوچھتا ہوں. بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں جو نماز پڑھانے والے تھے جب ان سے پوچھا گیا صحیح طور پہ وہ بھی ایکسپلین نہ کر پائے کہ ہم نماز میں اپنے رب کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنایا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا. سچ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو ہدایت دے دے گا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اس قرآن کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا. قرآن کریم کی تعلیم اس کو رواج دیجیے. خوش آئند بات ہے کہ ہمارے یہاں نماز فجر کے بعد ترجمہ کلاس کا اہتمام الحمدللہ کافی دیر سے چل رہا ہے. خصوصی طور پر میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ نماز فجر بھی یہاں ادا کریں اور کم از کم ایک دن میں ایک آیت ضرور سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے. جب تک قرآن کریم کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، باوجود اس بات کی کہ ہمارے پاس عظیم ملک ہے، سب سے اونچا مذہب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت ہمارے پاس موجود ہے، کہیں یہ ساری نعمتیں وبال جان نہ بن جائیں. تو گویا قرآن جو ہے یہ باعث ہدایت ہے، اس کے ساتھ دل لگی کریں
اور ساتویں بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کیجئے، یہ تقوی عظیم سبب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے کا۔ کیوں؟ یہی کہا نا ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو متقی بنے گا ہی نہیں۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس بات سے روکا ہے آدمی رک جائے، جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے آدمی کام کرنا شروع کر دے، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے، انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور اس کے جتنے بھی مختلف پہلو ہیں سب پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے انسان کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اور نویں بات کیا ہے کہ دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے۔ جو من میں آیا مان لیا، جو سمجھ نہ آیا چھوڑ دیا، عزیز بھائی یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میری سوچ، فکر، میری ریسرچ، ہر قسم کے نظریات وہ کس کے تابع ہوں؟ قرآن و سنت کے۔ جو قرآن میں آ گیا حق ہے، سچ ہے، میں ہی نکما ہوں، میں ہی کمزور تر ہوں کہ مجھے قرآن کریم کی آیت سمجھ نہیں آ پائی، گویا قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے اندر احکام موجود ہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اللہ تعالیٰ پھر خوش ہو کر بڑا عظیم انعام انسان کو کیا دیتا ہے؟ سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور 10ویں اور آخری بات کیا ہے؟ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، صحبت سال را سال کند، صحبت تال را تال کند۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور رجل علی دین خلیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لازم ہے آدمی پر کہ وہ اپنا دوست کسی اچھے انسان کا انتخاب کرے۔ عزیز بھائیوں، یہ 10 اسباب ہیں جن پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کو سیدھے رستے کی ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ اور ہم نے یہ جان لیا کہ سیدھے رستے کی ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ دے دے، اس سے بڑھ کر اور انعام نہیں ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جس کو ہدایت مل چکی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جو ہدایت سے محروم رہا وہ جنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے سیدھے رستے کی ہدایت دے دے، اور جو اس کے انعام یافتہ لوگ ہیں ہمارا شمار بھی ان میں فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہدایت دی ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکیں گے کہ ہدایت یافتہ آدمی دین کے معاملات کے اندر اتنا سست نہیں ہوتا کہ وہ سال ہر سال نماز ہی نہ پڑھے، چند دنوں کے بعد ماہ مقدس، ماہ مبارک رمضان المبارک آ رہا ہے، جس کا شدت کے ساتھ انشاءاللہ تمام اہل اسلام انتظار کر رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک یہ بات بطور سبق ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ایسی ہدایت مانگیں، ایسی ہدایت کا سوال کریں کہ پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ صرف اپنے در کا محتاج کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو نمازی بنا دے۔ کلمہ کے بعد سب سے بڑھ کر جو عمل ہے وہ نماز ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ ایسی ہدایت کا سوال کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت کے بعد کسی بھی قسم کی گمراہی ہمیں نہ دکھائے۔
دعا کیجئے جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، جو اولاد کی نعمت سے مالا مال ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جتنے اہل اسلام دیگر ممالک میں پریشان ہیں اور مسجد میں آ کر نماز جمعہ پڑھنے سے قاصر ہیں یا اللہ ان کی بھی تو مدد فرما، باری تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو شہادت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون